صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول پیج کو اللہ لائک کیجئے، ٹویٹر کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد حضرت صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں ہر مہینے یہاں ایک خوبصورت نشست، اور نشست بھی علمی، فکری اور تربیتی. علماء جہاں جمع ہوں اور خوبصورت ترین گفتگو جہاں کی جائے، ان جگہوں کو لوگ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کا نام دیتے ہیں، بڑے بڑے ادارے لوگ ان کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک سیمینار کرنا ہو، ایک تو اسکالر کو بلایا جائے تو سالانہ کوئی ممکن ہے اجتماع اس ترتیب سے کر لیا جائے، ورنہ ممکن نہیں ہوتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہاں خود بخود توجہ کرائی علماء کرام کی، اور ایک کثیر تعداد یہاں آتی ہے، کثیر تعداد. چونکہ ہم بہت سارے علماء کو یہاں سنتے ہیں، اب باقی جگہوں پہ اگر اس کا ذائقہ لیں گے، اس کا سرور لیں گے تو مشکل محسوس ہوگا، لیکن یہاں مستقل بنیادوں پر یہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. ابھی استاد صاحب تقلید کے عنوان پر گفتگو کر رہے تھے. تقلید کے موضوع پر بات کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، اور پھر آئمہ کے مسالک میں سے مسلک حنفی کی ترجیح کو بیان کرنا، یہ بھی ایک خاصا، یہ ایک سمجھیں کہ ایک مقالہ ہے، ایک سیمینار ہے. تو یہ ایک خوبصورتی ہے. پھر صاحبزادہ صاحب جس ترتیب کے ساتھ تمام لوگوں کو خیر کے کاموں میں شامل کرتے ہیں، یہ بھی ایک بذات خود ایک سلسلہ بابرکت ہو جاتا ہے. زیادہ توجہ اگر کر لی جائے، زیادہ توجہ کر لی جائے، جیسا کہ اب مدارس کے طالب علم فارغ ہیں، تو کم از کم ان کی توجہ کرائی جائے ان اجتماعات کی طرف، یا رمضان شریف میں یہاں جو اجتماعات ہوں گے تھوڑا ذوق اس میں زیادہ ہو جائے، تو یہ صحبت علماء سے اور علماء کے ارشادات سے بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں. کئی دفعہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں. دیکھیں نا، میں ابھی استاد جی گفتگو کر رہے تھے کہ گردن کا مسح ضعیف حدیث سے امام صاحب نے لیا، تو امام صاحب کا کمال دیکھیں، آپ نے اسے مستحب کہا، مستحب کہا، اسے حدیث سے لیا لیکن اس کو کہا پھر بھی مستحب کہا. اس کا حکم وہ بیان نہیں کیا جو سنت کا، سنت زوائدہ کا یا سنت مؤکدہ کا حکم، اس کو کسی بھی سنت کے درجے میں نہیں لیا، اس کو استحباب کے درجے میں رکھا. تو یہ بڑی قیمتی چیزیں، اور یہاں میں نے اکثر ایسے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، صرف واعظین نہیں، صرف خطباء نہیں، میں نے بذات خود بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی گفتگو ایک مقالہ ہوتی ہے، باقاعدہ پورا مقالہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو مینیج کرنے کی اور آگے پہنچانے کی بس توفیق عطا فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا علم بڑا راسخ ہوتا ہے. محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا علم بڑا راسخ ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان شخصیات کو اگر آپ دیکھیں، ان لوگوں پر اگر آپ تھوڑا غور کریں تو ان کی زندگیاں محتاط بھی ہیں، خشیت والی بھی ہیں، اللہ کے ڈر والی بھی ہیں، اور عمل والی بھی ہیں. کچھ کام بوجھ بنا کے کیے جاتے ہیں تو وہ تھوڑے مشکل محسوس ہوتے ہیں. کچھ کاموں میں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس بندے کا نا یہ کام، اس کا شوق ہے، اس کا ذوق ہے. علم امام اعظم کا شوق تھا، اور پھر اس پر عمل کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی تھی. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ایک اور بڑی خوبصورتی ہمیں ملتی ہے.
ان کے وقت میں بڑی برکت تھی. ہمارے ہاں جو بندہ ایک کام کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے وقت اس سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں بڑا تھکا ہوا ہوں, بڑا مشکل میں ہوں. امام صاحب کو آپ یہ دیکھیں, امام صاحب کے اساتذہ کی جو تعداد ہے وہ سینکڑوں میں ہے, سینکڑوں میں تعداد ہے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ تھے وہ بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر بڑا ناز کرتے تھے. یعنی امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا ناز کیا کرتے تھے. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی بیوی نے کہا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے. تو امام اعمش جلال میں آ گئے, فرمایا آج کے بعد آٹے کا بتایا تو تجھے 3 طلاقیں دے دوں گا, طلاق ہے تجھے. تو استاد صاحب کی بیوی شاگرد کے پاس چلی گئی, امام اعظم سے جا کے کہا کہ یہ کہا آپ کے استاد جی نے, اب کیا کرنا ہے؟ اب یاد تو میں نہیں کرانا ہے نا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے, تو میں اب کیسے یاد کراؤں گی؟ انہوں نے تو کہہ دیا اگر آج کے بعد آٹے کا نام لیا تو 3 طلاقیں. تو کہنے لگے کہ آپ میری ماں کی جگہ ہیں تو ماں کو مشورہ بھی دوں گا اور علم بھی دوں گا, مشکل کام کوئی نہیں, اب آٹا ختم ہو جائے نا تو تھیلا امام صاحب کے کپڑوں سے باندھ دیا کرنا, ان کے کپڑوں سے باندھ دینا. تو آپ ان کے کپڑے سے باندھ دیں گی, وہ سمجھ جائیں گے آٹا ختم ہو گیا ہے. تو آٹا ختم ہوا, وہ تھیلے میں آٹے کا نام تو لینے پر پابندی لگا دی تھی. تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے تھیلا باندھا ان کے کپڑوں کے ساتھ. تو اٹھے تو پیچھے تھیلا تھا, وہ سمجھ گئے. بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تو ابو حنیفہ کے پاس تو نہیں گئی تھی؟ انہوں نے کہا میں گئی تھی. تو فرمایا امام صاحب نے کہ اس کا کیا کریں, پڑھایا تو ہم نے ہے پر اس نے تو ہمارا گھر میں بھی روب نہیں رہنے دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقاہت تھی اس درجے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا اور بہت سارے بزرگوں سے میں نے یہ دیکھا کہ یہ صرف وہ لوگ کام کر سکے جنہیں اپنے اس کام کو نہ شوق بنا لیا ہے. اب میں بڑے فارغ بندے دیکھتا ہوں, بالکل فارغ ہیں, مطالعہ ہی نہیں کرتے, توجہ ہی نہیں کرتے, خیال ہی نہیں کرتے چیزوں کا, فارغ ہیں, گپ شپ میں ہیں, ٹیلی فون پہ ہیں, لیکن اپنے مطالعہ کو. اب تو بہت ساری کتابیں آپ کے موبائل میں آ جاتی ہیں, آپ سفر کے دوران بھی تفاسیر دیکھ سکتے ہیں, بہت ساری آسانیاں ہیں. تو امام صاحب کی ایک تو فقاہت تھی, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ان کا عمل, ان کی خشیت, ان کا تقوی. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پرہیزگار وقت گزارا, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ, تجارت کا سلسلہ, اور پھر اس کے ساتھ عبادت کا سلسلہ, اور مستقل بنیادوں پہ عبادت. پھر اپنے والدہ کے ساتھ ان کا بڑا خاص لگاؤ تھا. والد صاحب انتقال کر گئے تو امام صاحب کے ایک شاگرد تھے, تقریر بڑی اچھی کرتے تھے. تو امام صاحب کی والدہ آپ کے اس شاگرد پر بڑا اعتبار کرتی تھے وہ امام صاحب کے شاگرد. تو والدہ کہتی ہے ابو حنیفہ جاؤ اس وائس سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ. تو امام صاحب کہتے ہیں اماں جی وہ میرے شاگرد ہیں تو مسئلہ میں نہ بتا دوں. تو والدہ کے لیے تو بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. تو والدہ کہتی ہیں کہ تو بچہ ہے, اس کا ذہن مضبوط ہے, اس سے پوچھ کے آ. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے گھر جاتے, دروازے پہ دستک دیتے, شاگرد کے لیے نہیں, اماں کو راضی کرنے کے لیے. اماں کو راضی کہتے کہ یہ مسئلہ میری ماں نے پوچھا ہے. تو کہتے استاد جی مجھے تو نہیں نا مسئلے آتے, مسئلے تو آپ کو آتے ہیں. تو آپ فرماتے میری اماں تیرے اوپر اعتبار کرتی ہے, پھر اس طرح ہے کہ میں مسئلہ تجھے بتاتا ہوں, پھر تو مجھے بتا, میں تیرا نام لے کے بتاؤں گا تو میری ماں مطمئن ہو جائے گی. یہ ایک طرف وہ فقاہت کا عالم, ایک طرف یہ احتیاط کا عالم کہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کا رویہ اتنا خوبصورت, اتنا اچھا, اتنا پیارا. تیسری بات یہ تھی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبادات کو بڑا وقت دیا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ تھوڑی دیر مریدوں کے بیچ بیٹھتے تھے, پھر اٹھ کے جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے. اب بھی لوگ اٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں کوئی نئی بات آئی ہے کہ نہیں, اٹھتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھوڑی دیر کے بعد شیخ شہاب الدین جاتے اور مصلی پہ بیٹھ جاتے. تو
لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنے لوگ فیض یاب ہونے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور آپ مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی شیخ نے. فرمانے لگے میں رب و رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں آ کے دوں گا نا, تو میں وہاں سے کچھ لینے جاتا ہوں پھر آ کے تمہیں دیتا ہوں. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی آپ ان ساری نسبتوں کو کبھی ملاحظہ فرمائیں تو ان کا بھی جو طریقہ ہمیں طریقہ مبارکہ ملتا ہے وہ کچھ اسی طرح ملتا ہے کہ ان کا نا خاص شغف تھا. آپ کا کام جب آپ کا شوق بن جاتا ہے اور پھر آپ اپنے ہی کام میں مگن رہتے ہیں, ہم اتنا زیادہ بعض اوقات الجھ جاتے ہیں کہ اصل کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیں بھول جاتا ہے. اور جب زیادہ باتیں کرنا یا زیادہ لوگوں سے ملنا یا زیادہ جگہوں پہ اپنے آپ کو پھیلا لیا جاتا ہے تو ویسے بندے کو یاد نہیں رہتا سویرے اس نے کیا کہا تھا. محو ہو کے جب ان لوگوں نے کام کیا نا, حدیث پاک اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو بڑے سے بڑا آدمی آئے تو انہوں نے اٹھ کے ملاقات نہیں کی, رات کو انہوں نے مطالعہ کیا تو پھر اس کو جم کے کیا ہے, اور اپنے شاگرد کے ساتھ جو خاص انہوں نے انس پیدا کیا, محبت پیدا کی, فرق نہیں رکھا استاد اور شاگرد کے بیچ کو ایسا بڑا کہ اسے محسوس ہو کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ جس کو الگ تھلگ رکھا جاتا ہے. یہ ابھی مدارس کا سلسلہ کچھ دن پہلے چل رہا تھا اور میں نے اس میں بعض دوستوں سے گزارش کی تھی کہ بعض مدارس پر بھی تو توجہ دینے کی ضرورت ہے نا. مطلب یہ کہ اس کا بھی تو ایک ایسا قاعدہ بنانا چاہیے نا کہ ہر آدمی الگ سے جا کے ایک مدرسہ کھول لیتا ہے, پھر ان بچوں کی کیا کیفیت ہے بیچاروں کی, ان کو کھانا صحیح ملتا ہے کہ نہیں, معیاری ملتا ہے کہ نہیں, وہ کتنے بچہ اگر مدرسے میں داخل ہوا ہے تو وہ کتنے سالوں میں حفظ کرے گا, کوئی کرائیٹیریا اس کا مقرر کیا گیا ہے, چیک اینڈ بیلنس کیا ہے, کچھ ایسی فائلیں وہاں رکھی گئی ہیں جن پہ لکھا جاتا ہے کہ آج اس نے اتنا پڑھا ہے, آج اس کی یہ کیفیت ہے. یا اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. اس پس منظر کو بھی تو دیکھا جائے گا نا. استاد اگر خاص خلوص کے ساتھ بچوں کے ساتھ, حضرت مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے, وہ فرماتے ہیں کہ میں درس نظامی مکمل کر کے مجھے دورہ پڑھنا تھا تو میں لاہور کے ایک بزرگ کے پاس گیا تو کچھ ناراض مجھے دکھائی دیے تو میں وہاں سے واپس آ گیا. مطلب سارا مسئلہ لفظوں کا نہیں ہوتا, لہجوں کا بھی ہوتا ہے. وہ جو جناب لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور کہتے ہیں وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا اس طرح نہ کرنا, لوگوں کے ساتھ ٹیڑھا منہ کر کے بات نہ کرنا, اس طرح نہ کرنا, اور نہ زمین پہ اترا کے چلنا. صرف لفظوں کا نہیں, لہجے کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا. آپ 1 سال کا بچہ ہو نا کبھی تو پیار سے اس کے منہ پہ تھپکی دیں, پیار سے ہنس کے, حالانکہ 1 سال کا ہے تو وہ ہنس پڑتا ہے, اور اتنی ہی تھپکی آپ غصے کے ساتھ دیں تو وہ رو پڑتا ہے. یعنی اگر چھوٹا بچہ لہجے کو محسوس کرتا ہے تو طالب علم بھی تو محسوس کرتا ہے نا میرے ساتھ رویہ کیا رکھا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں بزرگ تھے لیکن کسی وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا ماحول کیا کہ میں وہ بستر اٹھا کے فیصل آباد چلا گیا. حضرت نئے نئے آئے تھے فیصل آباد میں, حالات وہ نہیں تھے. مطلب یہ کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر آدمی سکون میں ہی ہو تو وہ اچھا بولے, تکالیف بھی تو انسان کے ساتھ ہیں. میرے ایک دوست پچھلے دنوں کہہ رہے تھے موٹر وے پہ گاڑی چلانا مشکل ہو گیا ہے, اس لیے کہ سیدھی سڑک ہے, نیند ہی آتی رہتی ہے. عام سڑکوں پہ سپیڈ بریکر ہوتے ہیں تو آنکھ بھی کھلتی رہتی ہے. تو کئی دفعہ یہ چیزیں تھوڑا سا انسان کا فائدہ بھی کرتی ہیں. فرماتے ہیں میں دوبارہ فیصل آباد گیا, حضرت کی خدمت میں جب میں پہنچا تو پہلے دن ہی حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا یہ پیسے لے جاؤ, اپنی بھی روٹی لے آؤ اور میری بھی. کتنی کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا حضور 1 روٹی کھاؤں گا. تو کہتے مجھے تھپکی بھی دی, میرا ماتھا بھی چوما. تو کہنے لگے 1 روٹی کھاؤ گے؟ شرما کے کہہ رہے 1 کھاؤ گے تو پڑھو گے کیا, 2 کھایا کرو. آپ دیکھیں نا مفتی مجیب الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بریلی شریف کے ایام میں میرا کھانا کسی گھر سے آتا تھا تو کئی دفعہ وہ رات کی روٹی بھی بھیج دیتے.
حضرت کا کھانا اچھا آتا تھا، تو مجھے وہ کھانا کھاتے دیکھتے تو میں محسوس کرتا کہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ تو ایک دن حضرت محدث اعظم مجھ سے فرمانے لگے، بیٹے تیرا کھانا نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، استاد شاگرد ایک سودا نہ کر لیں، تو میرے والا کھا لیا کر، میں تیرے والا کھا لیا کر، ایک سودا نہ کر لیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اس میں تکلف کیا تو انہوں نے اصرار کیا، کہنے لگے نہیں یار، اور میرا دل جو کر رہا ہے تو تم مان جا۔ کہتے ہیں پھر وہ رات کی روٹی اور پرانا سالن میں نے محدث اعظم کو کھاتے دیکھا اور میں ان کا تازہ کھانا کھاتا۔ کہتے ہیں آج بھی جب یاد کرتا ہوں نا تو میری ساری داڑیاں آنسوؤں سے بھر جاتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس ہم نے وقت گزارا ہے۔ تو وہ خاص شغف، وہ خاص پیار، اگر اس طرح دوبارہ سے کچھ تھوڑی تھوڑی توجہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ کرنے لگے تو ماں نے تو قربانی دے دی تھی، بیٹا بھیج دیا تھا ادارے میں، والد نے بھی قربانی دے دی تھی، اس نے بچہ بھیج ہی دیا تھا، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ تو آ گیا تھا، اب اگر اسے اس طرح کا پیار مل جاتا اور وہ ساری توجہ اسے مل جاتی، وہ سارا نفع اسے نصیب ہوتا، تو امید تھی کہ بہت ساری اس سے خوشبوئیں مزید آگے پھیلتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ اپنی رحمت کا ساون بھادوں برسائے۔ اور پھر ایک اور بات، انہوں نے اپنے بے شمار جانشین پیدا کیے، بے شمار۔ جو بندہ کام کرتا ہے اس کا فیض اس طرح خود بخود چمکتا دمکتا رہتا ہے، بے شمار جانشین پیدا کیے۔ ملک کے ایسے کونوں میں جانے کا موقع ملتا ہے کہ جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 12 سال انہیں ملے تھے کہ 1200 سال ملے تھے۔ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کام۔ اب لوگوں نے مینج کر کے کام شروع کیے ہیں، انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں، ادارے بنائے ہیں، تقسیم کار کی ہے، لیکن ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کے اور چند سالوں کے اندر، تھوڑے وقت کے اندر جو انقلاب برپا کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ برکتیں اخلاص کی ہیں، للہیت کی ہیں، اللہ کے فضل کی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو بس اسی پر اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے رستوں کا مسافر بنائے، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مولانا محمد اجمل رضا قادری کتنے پیارے انداز سے نال بیان فرما رہے سن۔ اللہ مزید فضید اسی دوران ماشاءاللہ عالمی مبلغ اسلام مولانا مفتی محمد عباس رضوی ماشاءاللہ آپ دی بھی جلوہ گری ہو گئی، اور بلا تاخیر آپ دے سامنے تشریف لے آ رہے نے مولانا علامہ مفتی محمد عباس رضوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیض حضور محدث اعظم پاکستان، فیض حضور قبلہ نباز قوم مولانا مفتی محمد